بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص مسلمان مشہور ہے لیکن کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس نے ویسے ہی اپنے آپ کو مسلمان مشہور کیا ہوا ہے، تو اس شخص کی خبر کا یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب شرعی اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا مسلمان اپنے آپ کو معروف اس نے کیا ہوا ہے یا اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جو اسلام کے شعائر میں شمار ہوتے ہیں، جیسے اس کا قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا یا مسجد میں آنا جانا، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان مانیں، چاہے وہ دل میں نفاق رکھ کر اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہہ رہا ہو، ہمیں اسے مسلمان ماننا واجب ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حالت جنگ تھی، ایک کافر پہ جب آپ نے تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے اس کے باوجود اس کو مار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو آپ بہت زیادہ جلال میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرے تلوار کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے، تو بس اگر کوئی معروف ہے تو ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ ابھی جو خبر دینے والا ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا وہ کون ہے۔ اگر وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی بھی اس سے جھوٹ منقول نہیں ہوا ہے، کبھی بھی مطلب متہم بالکذب نہیں ہوا، لوگ نہیں کہتے کہ اس نے جھوٹ بولا، نہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور صاحب علم کی میں نے پہلے قید لگائی کہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے۔ اب اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو بہرحال اس کی بات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ اس سے دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیے کس دلیل کی بنا پر ایک معروف یا مشہور مسلمان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر مسلم ہے۔ اگر وہ دلیل پیش کر دیتے ہیں تو ٹھیک، پھر تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی، ایسے تو کوئی کسی کو نہیں کہتا۔ اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ان کا تقوی، پرہیزگاری اور صاحب علم ہونا اپنے مقام پر بغیر دلیل کے کسی مسلمان کو معاذ اللہ کافر نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے ان کی خبر کا فوری طور پہ یقین نہیں۔ تو یہ تو وہ شخص ہے کہ جو میں نے اس کے اوصاف گنوائے، اگر یہ خبر کوئی فاسق دے، فاجر دے اور جاہل ترین، جیسے کہ آج کل ہماری عوام جاہل ترین ہے کہ انہیں حکم کفر کا کچھ نہیں پتہ، نہ کفر کی صحیح تعریف پتہ ہے، نہ شرک کی صحیح تعریف پتہ ہے، اور وہ فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، ان کی تو بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ تو لائق توجہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ صرف اس کی ہوگی کہ جو واقعی صاحب علم، متقی، پرہیزگار، متہم بالکذب نہ ہو، تو پھر یہ کہ وہ لائق توجہ بات ہے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ، بلا دلیل وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ تعویذ ایسا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کھا جائیے گا، تو تعویذ کو کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں دیگر جو بہت سارے طریقہ علاج ہیں، ہم دوا سے علاج کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، پیٹ میں اتارتے ہیں، اسی طریقے سے دم کیا ہوا پانی ہم پیتے ہیں، اسے پیٹ میں اتارتے ہیں۔ فرق بس یہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا تعویذ بعض اوقات تو ہوتا ہے لیکن اس کو پیتے نہیں ہیں، وہ اندر ہوتا ہے، لیکن یا پھونک مار لیتے ہیں، اور دم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے پانی پہ دم فرمایا ہے، تو وہ پانی بھی تو بابرکت ہوتا ہے، پیٹ میں اترتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تعویذ کو اگر کوئی ایسا تعویذ دیا ہے جس کو شکم میں اتارنے سے ہی کوئی ان کی کثرت تجربات سے ان کو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ شفا ہوتی ہے، تو وہ اگر دے دیں اور وہ بھی اچھا پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اب اس میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھا جائے گا کہ اس کا شکم میں اتارنا صحت کے لیے مضر تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کسی ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں تو پھر نہیں اتار سکتے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کسی ایسے کاغذ پہ لکھا ہو، کسی ایسی روشنائی سے لکھا ہو کہ جس میں مضر صحت چیزیں موجود ہیں، تو پھر وہ صرف تعویذ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کو داؤ پہ لگانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک تعویذ نہیں دیا جاتا، پھر بہت سارے تعویذ پینے کو دیے جاتے ہیں کہ 10 15 20 تعویذ ہوں اور کاغذ مضر صحت ہے، یہ جو سیاہی استعمال کی ہے وہ غلط قسم کی ہے، تو پھر شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دے گی، اس پہ توجہ رکھیے گا۔